سیمسنگ کی، آئی فون کی، ٹیکنو کی اور ان موبائلوں کی بائبلوں کی جگہ اپنی پرسنل بائبل کو اپنے ساتھ رکھیں، اس کو اپنے گلے سے لگائے رکھیں۔ جہاں بھی خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے جائیں یا چرچ میں عبادت کرنے کے لیے جائیں، اگر آپ خادم ہیں تو خدمت کے لیے جاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیں، اگر آپ عام ایماندار ہیں تو جب آپ چرچ میں جاتے ہیں تو اس کو ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری ٹونی ولیم ہے اور میں خداوند کے کلام کا خادم ہوں۔ آج میرے ہاتھ میں موبائل ہے، ایک نیا چلن ہے جو ہماری کلیسیا میں ہے، جس کے بارے میں آپ سے درخواست کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جب آپ اس پہ خداوند کا کلام کھولتے ہیں تو اس پہ خداوند کا کلام کھلا ہے یا اس پہ فیس بک کھلا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ ایک چلن ہے جو ہماری کلیسیا میں بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم اکثر جب خداوند کا کلام پیش کرتے ہیں تو ہم موبائل استعمال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ رویہ درست نہیں ہے۔ بہت سال پہلے ایک شخص ہندوستان میں آئے جن کا نام اکبر عبدالحق تھا۔ یہ مولانا عبدالحق کے صاحبزادے تھے جنہوں نے مسیح خداوند کو قبول کیا۔ اکبر عبدالحق کی خدمت جو تھی پاکستان میں بہت بہترین تھی، کیونکہ یہ بلی گرام کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے یہاں آ کر اسی پیٹرن پہ منادی شروع کی۔ انہوں نے اشرز رکھے، جب لوگ توبہ کرتے تھے تو اشرز ان کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، انہیں توبہ کے بارے میں بتاتے تھے، ان میں خداوند کا کلام تقسیم کرتے تھے اور خداوند کی خدمت بڑی مؤثر طور پہ کرتے تھے۔ لیکن ان کی خدمت ہندوستان میں یا پاکستان میں بالخصوص ناکام ہونے کی ایک بڑی وجہ جو تھی وہ بزرگوں کے مطابق یہ تھی کہ جب یہ خداوند کا کلام سنانے کے لیے جاتے تھے تو ان کے ہاتھ میں بائبل نہیں تھی ہوتی۔ یہ بائبل کو اپنے ہاتھ میں لیے بغیر ہی حوالے پڑھتے تھے اور خداوند کے کلام کو سنانا شروع کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ آج کل خدا کے خادم موبائل پہ بائبل کھولتے ہیں اور اسی سے خداوند کا کلام سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ آج کل دور ہے جدید، نوجوانوں کے پاس بھی آج کل موبائل ہی ہیں، بائبلیں نہیں ہیں اور خداوند کا کلام نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا کے خادم بھی آج کل یہی طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ میرے نزدیک بائبل کا ایک طرح امتیاز ہے۔ بائبل دنیا کی واحد کتاب ہے جو پرسنل ہوتی ہے۔ دنیا کی اور کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں جو پرسنل ہو، کیونکہ یہ جو بائبل ہے یہ میری ہے اور اسے میں استعمال کرتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ میں خداوند کے کلام کا خادم اور مجھے اس کو ہر جگہ جا کر استعمال کرنا ضروری ہے۔ جب میں خداوند کے کلام کی خدمت نہیں کرتا تھا تب بھی جب مجھے بائبل دی گئی تو میری پرسنل بائبل الگ تھی۔ میری فیملی میں باقی لوگوں کی اپنی اپنی بائبلز تھی اور سب اپنی اپنی بائبلز پڑھتے تھے، کیونکہ یہ ایک واحد منفرد چیز ہے جو صرف خدا کے کلام کے ساتھ ہے، اور جو صرف اگر میں کہوں کہ بائبل کے ساتھ ہے تو غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جسے آپ پرسنل کہتے ہیں۔ تو جب یہ بائبل پرسنل ہے تو ہمیں اسی کو استعمال کرنا چاہیے۔ بالخصوص خادموں کو، آپ کو کبھی بھی اس کے ذریعے خداوند کے کلام کی منادی میرے خیال میں، میری دانست میں یا میری ناقص عقل کے مطابق نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنی اس پرسنل بائبل کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھاری ہے تو بھاری تو ہے، وزن تو ہے، کیونکہ آج کل موبائل تو ہلکے سے ہلکا آ رہا ہے، لیکن بائبل تو بھاری ہے نا۔ ایک مرتبہ خدا کے عظیم خادم حزقیل سروج سے کسی نے کہا، بھئی آپ جہاں جاتے ہیں آپ بغل میں بائبل دباتے ہیں اور اس کو لیے پھرتے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا، آپ اسے کیوں ہر جگہ اٹھائے پھرتے ہیں؟ تو حزقیل سروج صاحب نے کہا تھا، بیٹے اسے میں نہیں اٹھائے پھرتا، یہ مجھے اٹھائے پھرتی ہے، اور اگر ہم اس کو اٹھائے پھرتے ہیں تو ہم نہیں اس کو اٹھائے پھرتے، یہ ہمیں اٹھائے پھرتی ہے۔ اس لیے آج میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سیمسنگ کی، آئی فون کی، ٹیکنو کی اور ان موبائلوں کی بائبلوں کی جگہ
اپنی پرسنل بائبل کو اپنے ساتھ رکھیں، اس کو اپنے گلے سے لگائے رکھیں، جہاں بھی خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے جائیں یا چرچ میں عبادت کرنے کے لیے جائیں۔ اگر آپ خادم ہیں تو خدمت کے لیے جاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیں، اگر آپ عام ایماندار ہیں تو جب آپ چرچ میں جاتے ہیں تو اس کو ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک ہی مذہبی کتاب ہے جو پرسنل ہے، اور وہ خداوند کا کلام بائبل مقدس ہے۔ آمین۔